ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سا خواب آیا اور آپ علیہ السلام نے کس طرح حکم الہی کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی کا ارادہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب سن کر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور جب اس خواب کا علم شیطان کو ہوا تو اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر کون سی چال چلی؟ آج اس عظیم قربانی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلے کے متعلق بھی بات کریں گے، کیونکہ یہود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، لہٰذا مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ انبیاء کرام کے خواب عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور ایسا ہی خواب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک نیک، صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک نے دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور انہیں ایک اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کا نور اور اس کی درینہ محبت اور چاہتوں کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ہماری راہ میں قربان کر۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی سے فرما بردار اور نیک طبیعت تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور اتنی طاقت اور قوت کے حامل ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیجیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی پہلی شب سے لے کر 8ویں شب تک ایک ہی خواب دیکھا کہ اے ابراہیم، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی بکریاں اللہ پاک کی راہ میں قربان کی، اسی طرح بکریاں اور اونٹ قربان کیے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا، اپنے لخت جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل اللہ متفکر ہو گئے۔ 9 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ناظرین، ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا
کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں۔ ناظرین، یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان نامراد اور ناکام ہی لوٹا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور وہ محبت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور اس کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم اور نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، مجھے رب تعالیٰ کا حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق نہیں کاٹنا۔ ساتھ ہی اسی وقت انہیں ایک ندا آ گئی اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ بس اب اتنا ہی کافی ہے، یہ ذبیح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور اس کو ذبح کیا گیا۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے۔ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اس کے بعد والوں میں باقی رکھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی،
اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اسی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش کا بردباری اور خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ یہاں چونکہ مطلوب و مقصود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اور آپ علیہ السلام اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ ناظرین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بہت سی آزمائشیں آپ پر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان اس وقت لیا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن آپ کی آزمائش کا سلسلہ یہیں بند نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کئی اور امتحان لیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چہیتے و اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی ویران اور بیابان سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ اس وقت دور دور تک مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی۔ ایسی اجاڑ جگہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس آ جانا، جبکہ وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی دانہ پانی کا کوئی نشان، سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب بندے کی آزمائش کرنا تھا، وہاں دوسری طرف کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا۔ غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، مشکیزے کا پانی اور کھجور ختم ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھوکھی پیاسی ہو گئی، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ بچہ بھی بھوک اور پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی تڑپ اور پیاس آپ سے دیکھی نہ گئی۔ اس بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا تو اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئی کہ کہیں گوہر مقصود نظر آ جائے، مگر یہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اسی بے قراری، تڑپ اور پریشانی میں آپ نے صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگائے۔ جب آپ بالکل تھک گئی اور پانی ملنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس سے سخت مضطرب تھے، آپ نے ایڑیاں زمین پر پٹکنا شروع کر دی۔ تب اللہ کے فضل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ظہور میں آیا۔ جہاں آپ ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ نے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری فرمایا۔ جب حضرت ہاجرہ نے اس منظر کو دیکھا تو مارے خوشی کے پانی سے کہنے لگی، زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا، اسی وقت ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے آپ سے کہا، اس بات سے خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ اور اس کے والد کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، یہاں ایک بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے، اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف
اور مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ ناظرین، اس سلسلے میں قرآن کریم میں تو صاف صاف وضاحت ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے پروردگار، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا، بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والے کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس کے بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بختوں میں سے تھے۔ ان قرآنی آیات میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں۔ اسی لیے قربانی کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ہے، یعنی قربانی کے امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اور موجودہ بائبل میں اگرچہ ذبیح اللہ کی حیثیت سے حضرت اسحاق کا نام مذکور ہے، لیکن خود بائبل کے بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت اسحاق کے نام کو ذکر کرنے میں یقیناً تحریف ہوئی ہے۔ بائبل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بہت ہی محبوب اور اکلوتے بیٹے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ کاٹ ڈالو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اکلوتے حضرت اسحاق علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے، اکلوتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، جیسا کہ خود بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم جب 86 برس کے ہوئے تو حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، بائبل کی ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدائش کے بعد 14 سال تک اکلوتے رہے، اور مطالبہ بھی اکلوتے بیٹے کی قربانی کا تھا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن اس حقیقت کو ماننے کی بجائے عیسائی یہ کہتے ہیں، اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں لیکن حضرت اسحاق ہی اکلوتے بیٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت اسحاق بیوی کے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باندی کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت حاجرہ حضرت سارہ کی باندی تھی جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ بائبل کے بیان سے یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باندی کے بیٹے تھے، کیونکہ بائبل میں صراحتاً ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو باندی کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے نہیں کیا بلکہ بیوی کی حیثیت سے کیا تھا، یعنی اپنی اس باندی کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا تھا، جیسا کہ بائبل میں ہے کہ اپنی مصری خادمہ حاجرہ کو اس کی بیوی بننے کے لیے دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن چکی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی بیوی سے ہوئی،
جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بیوی سے ہوئی، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان سے بڑے اور ان کی پیدائش تک اکلوتے رہے ہیں۔ ناظرین، خلاصہ یہ کہ خود بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ذبیح اللہ ہونے کی حیثیت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مذکور ہے، وہاں تحریف ہوئی ہے، اور حقیقی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ اکلوتے ہونے کی صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ہی تھی، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام میں۔ ناظرین، بعض اور روایات ہیں جن میں حضرت اسحاق کے ذبیح اللہ ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن یہ سب کی سب ضعیف ہیں، جبکہ صحیح روایات سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن مذہبی تعصب کے زیر اثر عیسائیوں اور یہودیوں نے تحریف اور اس حقیقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے اسلام قبول کیا، وہ شام میں رہتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو انہوں نے اس عالم سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسحاق کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ ذبح کا یہ واقعہ منی میں پیش آیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس مینڈے کا سر کعبہ کے پاس لٹکا ہوا تھا جو کہ سوکھ چکا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے بیت اللہ میں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے، اور میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا کہ ان پر پردہ ڈال دو، اس لیے کہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کے لیے ذہنی خلل کا باعث ہو۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں اس کے جلائے جانے کے حادثے تک اس میں مینڈے کا سر موجود تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ مسند احمد اور تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی اسی مقام پر اپنا بچپن اور اپنی زندگی گزاری۔ بچپن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں آنے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ناظرین، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ ہونے کے بارے میں ایک اور روایت بتاتے چلیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عینی شرح بخاری میں ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، تو نے کبھی اپنی پوری قوت بھی صرف کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے 4 مرتبہ اپنی پوری قوت صرف کی ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک میں رکھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، میں مقام سدرہ پر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے جبریل، جلدی جا، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، آگ کو پر مار کر گلزار بنا دے۔ یا رسول اللہ، میں سدرۃ المنتہا سے پرواز کی اور خلیل اللہ کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میں آگ میں پہنچ گیا اور آگ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلزار بنا دیا۔ دوسری بار میں سدرۃ المنتہا پر تھا، چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف آ رہی تھی، اور اس چھری کے گلے تک فاصلہ طے کرنے سے پہلے میں جنت سے مینڈا لے کر پہنچ گیا۔ پھر فرمایا تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، والد کا پہنایا ہوا لباس اتار دیا گیا تھا، بازو میں رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا گیا، آہستہ آہستہ پانی کی سطح قریب آ رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے تلوار مار کر رسی کاٹ دی، نصف راستہ طے ہو چکا تھا اور نصف باقی تھا، رسی کاٹ دی گئی اور میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ حکم ہوا جبریل جلدی جنت جا اور یوسف کے پانی میں پہنچنے سے پہلے جنتی تخت لے جا اور پانی پر بچھا دے۔ میں نے اپنی ساری قوت صرف کر دی، سدرۃ المنتہا سے جنت گیا، وہاں سے تخت اٹھا کر زمین کی طرف آیا،
ابھی یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں پہنچ گیا، اور فرمایا چوتھی بار یا رسول اللہ پاک، غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا، اے جبریل، اگر میرے محبوب پاک کے خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی اور قیامت تک کے لیے زمین پر کچھ بھی نہیں اگے گا۔ جا اور خون کے قطرہ کو میرے پاس اٹھا کر لے آ۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پاک، آپ کے مقدس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں پہنچ گیا۔ اس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے جس کی پرواز کا یہ عالم ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں زمین پر پہنچتا ہے۔ تو اس نبی کریم کو رب نے کیا مقام دیا ہوگا جس نبی کریم کے جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں مبارک چومے ہیں۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ کہ دلائل اور حقائق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا دعویٰ من گڑت اور جھوٹا ہے، جو یہود و نصارہ کے حسد کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر و استقلال کی مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر رحم فرمائے اور ہماری قربانی کو بھی قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔